الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو. تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا. ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو. ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا. لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو. اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے. یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے. خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے. علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق. بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے. تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا. اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے. تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں. عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو. جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن. تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں. اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں. درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا. اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے. وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف. FSC میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، مجھے تو آتا جاتا کچھ بالکل مجھے. اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہوا. تو جمعے کا دن، اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا.
جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے نہا دھوتے کپڑے بٹاتے جو پڑھ کے میں کہا یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا. میرے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی. میں نے دیکھا میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش کے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے، یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں. میری جو آنکھ کھلی مجھے 5 کویسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گال تو پوری ہو گئی. خرگوش آ گئی. اب بچہ یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی. وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. ادھر سے آیا ایگزامینر سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون. میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کوشچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کرے. میں کہا اے لو ہمیں حل کر دینا. میں یاد کر کے آیا بیٹھا تھا سارا. تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا. اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں. اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا تھا. چلو بھائی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل نہ کرو، پاس کر دو. عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی. ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں. انسانوں سے مانگ رہے ہیں. اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں. آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. ان کو انداتا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں. مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو. ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض. اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے. وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں. کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے. میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ. صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی. والکبریاء والعظمت للہ. عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے. للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں ایسے چیٹ رہے ہیں
تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی. تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو. لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض. اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے. تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو. ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں. انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں. اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں. اللہ سے مانگ. کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی اغنکم فاسألونی اعطکم. او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا. نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے. تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد. تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی. تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا، اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی. اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے
نرم ہو جائے پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ 1 دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا۔ آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تو جی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوها لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، کہ 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے 4 کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے۔ ثم ادعہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے، تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے، اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالی ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔
اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے پوری کائنات ایک پلیٹ کی طرح، کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفع کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے۔ ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو اللہ کے واسطے، کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا۔ ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے، جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کا یہ سیزن ہے اللہ کو، اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے، فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو، نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو۔ اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہے۔ چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تو لمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں۔ ان کی ویڈیو ہمارے جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ، یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں
اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے ہر جگہ دین کے بارے میں روکتا نہیں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، سر کاٹا، وہ اور حسین برابر ہو گئے۔ تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو میں معاف کروں گا۔ اچھا، پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی۔ آپ نے کہا ما اسر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرۃ، جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 بار ٹوٹی ہوئے، جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو، اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے، وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں، اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے مطارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو، تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت اس نے خود رحمتی
کہ رحمتی وسعت کل شیء، مطلب میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا. یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، ہاں، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے. لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں، اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں. ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں. ایک دفعہ نہیں بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں. میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیتا بھائی میری یہاں زیادہ. کہا نہیں، میں لاجک دیتا ہوں. کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں. شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لی پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی. میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر دیتا. یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا. یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو. تو وہ بھاگ گئے طائف. ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا. تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا. اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سب ایسے ہوئے تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں. تو آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی. کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں. تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ. تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں. آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا. مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا. آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی. تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا. وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں.
تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینک دیں، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چو نہیں جمع ہے جب وہ نافرمان ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، نا حق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہاں بھائی مار دو، اور مارنا تو ایک گولی نہ اٹھا ہو جانی ہے، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ سے ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔
ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی، تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے، تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ان کو میری توبہ ہے؟ اسے کہا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا، اسے کہا مڑ 100 تو پورے کرا دورا جا کام میں، اور ایک بار کی تو اثر ولا چڑے، اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا لے، پھر صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جان۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جلی بستر چایا، ٹر پیا، رستے چ موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل گیا۔ یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے سڑ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے ہیں۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن، تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا، اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟
حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا. وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے. اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤتاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا، بھوک لگی. اور صیغہ مبالغے کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف. تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ. اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا ہے. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی. اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سبحان اللہ.